أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا تباہی کے لپیٹ میں ہے، لوٹ مچار ہے، خون خرابہ ہے، بھوک و پیاس ہے، بے روزگاری ہے، انصاف کا نام نہیں ہے. ان تمام مشکلات کا حل مشکل کشائے زماں ہے. آپ کے آنے میں دیری ہمارے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی درستگی، اس کے ساتھ فکر کی تصحیح، پھر دعا بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن فی هذه الساعة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ وعجل فرق. تخلیص عقائد
ڈی کنڈیشننگ آف بلیفس موضوع ہے، اور آسان موضوع نہیں ہے جس کو میں گھول کے پلا دوں۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے اذہان کو تکلیف نہ ہو، آسان سے آسان تر کے پیش کیا جائے۔ بعض افکار ہمارے پاس ایسے غلط ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں جن کا بریک کرنا، جن کا توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان کی ترقی پہ حائل ہو جاتے ہیں، انسان کے پروگریس میں کمی ہو جاتی ہے۔ دو حالتیں انسان کی ہیں، ایک فکر اور ایک عمل۔ یہ دو حالتوں سے ہٹ کر کوئی اور حالت نہیں ہے انسان کی۔ عمل انسان کا فکری نتائج ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کے فکر کا نتیجہ۔ تو اسی لیے فکر کی تصحیح ضروری ہے۔ عمل پر اٹیک مت کیجیے کبھی بچے کی تربیت کرنی ہو تو اس کے عمل کے وقت، اس کی بیہیویئر کے ٹائم پر اس کو تنقید نہ کریں، بلکہ اس کی فکر کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اس کا عمل صحیح ہو جائے گا۔ مگر فکری تصحیح کے لیے وقت درکار ہے، صبر کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ فکر ایسے ہی چینج نہیں ہوتی، ایسے ہی نہیں بدلتی۔ سرکار نے 40 سال ایک ہی جملہ کہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ صرف ایک ہی جملہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کو سمجھانے کے لیے 40 سال لگے، پھر کہیں نبوت سمجھ میں آئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کا قول ہے، اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت۔ اس جمود کو، اس رکود کو، جمود و رکود یعنی اسٹیٹک مائنڈ، اس جمود کو، اس رکود کو کیسے توڑیں، یہ بحث ہے ان مجالس میں۔ یہ جو تخلیص ہے، یہ ہمارے افکار ہیں، ان کو کیسے ہم پاکیزہ کریں، اور اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ مجلس حسین ہو، جہاں پر ہر فکر کی تصحیح ہوتی ہے، جہاں پر ایک یزیدی فکری انسان حسینی فکر بن جاتا ہے۔ یہ انقلاب ان مجالس حسین کا ہے، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس میں یہ بحثیں ہونی چاہیے۔ اور کل میں نے تھوڑا سا فلسفے کے طور پر چند چیزیں آسان بنانے کی کوشش کی تھی، اس کا آج نتیجہ پیش کروں گا۔ میری تقدیر خراب ہے، میری قسمت خراب ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی کر لوں میری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے۔ یہ غلط فکر ہے، غلط جمود ہے، رکود ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان، قرآن مجید کی آیت ہے، الیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش۔ اگر کوشش نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے۔ چونٹی بھی اپنے منہ میں دانہ لے کر فاصلہ طے کرتی ہے، گرتی ہے، پڑتی ہے، بتاتی ہے کہ گو میرا جثہ، میرا جسم بہت چھوٹا ہے، میں نے جس چیز کو اٹھایا ہے وہ بہت بلند ہے، لیکن میں نے اس کے بڑپن کا خیال نہیں کیا ہے، میری کوشش سے میں اس کے بڑپن کو بھی۔ تو کوشش، انسان کوشش کرے۔ نوجوانوں خصوصاً نئی نسلوں کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ کیوں چائنا آج یورپ امریکہ سے بھی 30 سال آگے بڑھ گیا؟ آپ جا کر کے دیکھیں، ان کا انفراسٹرکچر دیکھیے۔ پاکستان اور چائنا میں جو انقلاب ہے 1 سال کا فرق ہے، لیکن وہ لوگ کیوں آگے بڑھ گئے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جمود پر جمود ڈالا گیا،
رکوع پر رکوع ڈالا گیا، اس بحث میں الجھایا گیا کہ تشہد میں کیا پڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اختراعات پہ کام کرتے، بجائے اس کے کہ پروڈکشن پہ کام کرتے، ذہن کو فکری مہمیز دے کر کے کامیاب کرتے، اس ذہن کو اس میں الجھایا گیا۔ اس میں بھی باقاعدہ پلاننگ ہے یہ قوم کی جو اللہ کرتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے دشمن کون ہے اور یہ کیوں یہ سب کرتا ہے، اس کی وجہ ہے۔ لیکن ایک مومن کسی کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے، اگر زیر اثر آنا ہے یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ یہ مجالسیں انسان کو کیا کرتی ہیں، جو یہ فکری غلط فہمی ہے، کج فہمی ہے، رانگ اسسمنٹ ہے، اس کو درست کرتی ہیں۔ اور یہی کوشش ہماری تقریباً یہ 31واں سال ہے کراچی میں، جو ہم کو سنتے آئے ہیں بچپنے سے وہ جانتے ہیں، ہماری کوششیں یہی رہی ہیں کہ مجالسیں صرف ہاہوش کے لیے نہ ہوں، مجلسوں سے انسان اٹھ کے جائے کہ آج میں نے کچھ سیکھا ہے اور مجھے بدلنا ہے، میرے اس نتیجے کو لے کر کے جائے۔ نہیں گیا تو وہ حسینی نہیں ہے، اور حسین کے پاس آنے والا زندگی کا سفر 70 سال کا ایک رات میں ادا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ التفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1 گھنٹے کا کنٹمپلیشن، ریسرچ، غور، فکر کیا کریں گا، 70 سال کی عبادت۔ آیت اللہ کاشف الغطاء، ہمارے پاس بڑے علماء گزرے ہیں، کاشف الغطاء ہمارے لیے شیعوں کے لیے مجدد بہت زیادہ کام کیا ہے۔ عقائد شیعہ کو انہوں نے کتاب لکھی ہے اصل و اصول شیعہ، ان کی اولاد کو آل کاشف الغطاء کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا سمجھنے کی کوشش کرو، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو حر کو دیکھ لو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ حر کی 1 گھنٹے کی فکر جہنمی سے جنتی بنا دیا، لعنت اللہ سے رحمت اللہ بنا دیا۔ وہ ہو گیا جس کے بعد آپ کو سلام کرنا اس پر، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ قرآن کی اس آیت کو جو سورہ اسراء ہے، پھر میں بار بار تاکید کرتا ہوں مومنین سے، میری بہنوں سے، آپ لوگوں سے، ہم لوگ مسمرائز یعنی مدہوش ہو گئے ہیں ٹیکنالوجی میں۔ پہلی مجلس میں بتایا تھا AI میں گرفتار ہو گئے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہم کو گرفتار کر دیا ہے۔ آج ماں باپ پریشان ہیں کہ بچوں کو اسکرین سے کیسے ہٹائیں۔ بچہ ناشتہ نہیں کرتا جب تک کہ اسکرین نہ دیا جائے، بچہ کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سامنے یا آئی پیڈ نہ ہو یا فون نہ ہو۔ 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ، تو یہ پریشانی ہے، بہت اہم پریشانی ہے۔ اور اس کا کیا علاج ہے، یہ خود فکر طلب کرتی ہے، یہ خود ریسرچ چاہیے۔ خصوصاً ایجوکیٹرز جو ہیں میری کمیونٹی کے، ہماری کمیونٹی کے، ان سے گزارش ہے کہ اس پہ ریسرچ کریں، کام کریں۔ کیوں ہم لوگ اس طرح سے مسمرائز ہو گئے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں اور اس میں ملوث ہیں؟ اس کے نکلنے کا، اس دلدل سے، اس کوئک سینڈ سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا وسیلہ ہے؟ پہلا علاج ہے آپ لوگ سننے کے لیے، پہلا علاج قرآن مجید ہے۔ قرآن قرآن قرآن، میں نہیں، مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہ
جو 21 رمضان کی شہادت کی شب اپنے 2 فرزندان امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے لیے وصیت کی ہے، اس وصیت میں لکھا ہے کہ میں تم کو نہیں، ان تک بھی یہ وصیت ہے جن تک پہنچے۔ آج ہم تک پہنچ گئی، ہمارے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے۔ اس میں اولین چیز تقوی، 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 مائنڈفلنس آف اللہ، ہمیشہ اللہ کو محور بنانا، لوگوں کو نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ گئے کہیں جانا، ہمیں کیا تعلق ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اگر اللہ کو محور بنائیں۔ دوسرا مولا نے فرمایا نظم امورکم، آرگنائز یور سیلف، آپ کا ٹائم کہاں گزرنا چاہیے، ایک ایک منٹ کیسے گزرنا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کس ٹائم پہ ہم کھانا ناشتہ کریں، کس ٹائم پہ آفس جائیں، کس ٹائم پر، جس طرح سے بچے اسکول کے لیے ٹائم مقرر ہے بچوں کا، پورے 24 گھنٹے ہمارے منظم ہونا چاہیے، نظم امورکم۔ تیسری چیز مولا نے فرمایا علیکم بالقرآن، اللہ اللہ بالقرآن، بالقرآن، القرآن، القرآن۔ مولا نے بستر شہادت میں مولا نے فرمایا قرآن، قرآن، اس کے بعد فرمایا لا یسبقکم عمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کر کے تمہارے سے غیر آگے بڑھ جائے۔ یعنی قرآن اصولوں کا نام ہے، ان اصولوں کو کوئی بھی لے سکتا ہے، چائنا لیے گا تو آگے بڑھ جائے گا، مغرب لے گا تو آگے بڑھ جائے گا، اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، مولا کہہ رہے ہیں لا یسبقکم عمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ اتنے مسلمان ہیں، کتنے 1.8 بلین، تقریباً 2 ارب مسلمان، 57 پلس کنٹریز، اتنا بیوٹیفل مین پاور، خود یہ پاکستان میں کوئی نعمتیں کمی نہیں ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، مجھے اس میں جانا نہیں، میں سیاسی نہیں ہوں، میں دینی انسان ہوں۔ میں جب دینی انسان ہوں دین کی بات کرتا ہوں۔ دین یہ کہتا ہے تم کوشش کرو تو تم آگے بڑھ سکتے ہو، ہم پیچھے رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ یہ بات کا عقیدہ ہمیں رکھنا، اس کو توڑنا ہے، اس جمود کو بریک کرنا ہے۔ کل میں نے اس کے سلسلے میں بتایا تھا کہ انسان کے ذہن میں افکار بتوں کی طرح ہیں۔ بت پتھر کا توڑنا بہت آسان ہے، بت فکر کا توڑنا بہت مشکل ہے۔ بت فکر کو توڑنے کے لیے سالوں لگتے ہیں، پتھر کا بت 1 منٹ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، سورہ یاسین پڑھتے ہیں مرحومین کے لیے، ہم نے ان کے گردنوں پر زنجیریں ڈال دی ہیں۔ کہاں تک ہیں وہ ٹھوڑیوں تک آ گئی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گردن میں زنجیریں ہیں۔ کون سی زنجیریں ہیں؟ لوہے کی نہیں، یہ فکر کی زنجیریں ہیں۔ لوہے کی زنجیر کو لوہا توڑ دیتا ہے، فکر کی زنجیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا جب تک کہ بہتر فکر نہ ہو، اس سے بہتر فکر آ کر کے ختم کر سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اسی کراچی میں نے کہا تھا کہ لوگ شیعوں کو گولی چلا کر کے مارنا چاہتے ہیں، لوگ جنگ کے ذریعے سے شیعوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شیعوں کو مارنا ہے، میں بتاتا ہوں کیسے مارنا۔ اس لیے کہ شیعہ گولی سے مرتا نہیں ہے، حکومتوں سے ختم نہیں ہوتا۔ بنی امیہ ختم ہو گئی، بنی عباس ختم ہو گئے، بادشاہیں ختم ہو گئیں، فکر شیعہ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر شیعوں کو ختم کرنا ہو تو بتاؤ، میں بتاتا ہوں کون سی گولی ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن اہل بیت سے بہتر فکر کوئی نہیں لا سکا۔ اسی لیے ہم نہیں مریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم ہی دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے
جن کو دبایا جاتا ہے ہم اس کو ابھارتے ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ اس کی 4تھی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو دبایا جاتا ہے ہم ان کو ابھاریں گے, ہم ان کو امام بنائیں گے. جتنا ہمیں دبایا گا کسی کو نہیں دبائے گا. تو پتہ چلے گا اگر کوئی بنے گا تو ہم میں کا امام بنے گا, کوئی غیر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عجل فرج. یہ جو تقدیر پھوٹی میری قسمت اچھی نہیں ہے, میری لکیریں چکر میں جاتے ہیں, ان کے پاس ہاتھ بتائیے کون ہے, یہ پامسٹر ہیں, یہ کون ہے, ہاتھوں کو دیکھتا ہے بتاتا ہے تمہارا یہ ہے, تمہارا یہ ہے, تمہارا پاس یہ ہے, تمہارا یہ ہے. اور بیچارہ ہاں بھائی اس کو سب معلوم ہے یار, ہاتھ دیکھ کر کے سب بول رہا ہے, پورے خاندان کو گنا رہا ہے, میرے پاس کو گنا رہا ہے, یہ صحیح بول رہا ہے. ارے بھائی اگر ہاتھ کو دیکھ کر کے تمہاری قسمت بدل سکتا ہے, اس کی اپنی قسمت کیوں نہیں بدلا؟ اس چکر میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ وہ اپنی دکان چلا رہا ہے, تمہارے ہاتھوں کی نوجوانوں لکیر کبھی یہ نہ دیکھو کہ میرا آج اسٹار کیا کہہ رہا ہے, نہ, اپنے اسٹار کو حکم الہی سے بدل دو. اگر سیکھنا ہو تو علی سے سیکھو جو سورج کو بدل سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وعجل فرجهم. محمد وعجل. اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. اچھے آن لائن بھی بہت سے لوگوں نے دنیا بھر سے بھیجا ہے, پیغامات بھیجے ہیں. خصوصاً یہ ٹاپک جو ہے ڈی کنڈیشننگ کا, ڈی کنڈیشننگ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. مائنڈ سیٹ کو ہٹا دینا ایک بہت چیلنجنگ ٹاپک ہے. اس ٹاپک پر بحث مفکرین کے لیے بہت زیادہ ہلا دینے والی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ صاحبان فکر ہیں, اور کراچی سے بہتر کوئی اسٹیج نہیں ہے جہاں پر یہ بحث ہو سکتی ہے. الحمدللہ مکتب اہل بیت کا معراج, اگر معراج فکر ہے تو آپ کا مجمع ہے. الحمدللہ آپ میں صلاحیت ہے, سنیے, سن کر بدلنے کی کوشش کیجیے. ہم لوگ اچھے سامع بن گئے ہیں. اچھے سامعین بننا اور ہے, اچھے عاملین بننا اور ہے. اچھے عاملین بنیے, جو سیکھا ہے فوراً اس پر عمل کیجیے, انشاءاللہ قسمت بدلے گی, اور ہو سکے تو بہت جلدی بدل سکتی ہے. آج ہمارا ایک ملک بتایا 35 سال میں آج کی دنیا کو ثابت کر دیا, ایک رہبریت صحیح ہو اور رہبر کے ماننے والے صحیح ہوں. تو جب نائب امام کا یہ عالم ہے تو امام کا کیا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ میں نے دیکھا مجمع کو, چونکہ ہم نے پہلے دن 8:47 پہ شروع کیا تھا, کل آئے 8:37 پہ, آج 8:30 پہ. لوگ آتے ہیں اسی حساب سے. آپ کو بتا دوں, مجھے چونکہ دوسری مجلس پڑھنی ہے, میں یہاں پر 8:30 بجے ممبر پہ بیٹھا کروں گا. ضرور آپ لوگ تشریف لائیں تاکہ تاخیر نہ ہو, آپ لوگ مس نہ کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہ کل ہم نے پری ڈیسٹینیشن اینڈ چوائس یعنی اجبار اور تفویض, تقدیر اور تدبیر کی بحث کی تھی. فلسفیانہ بحث ہے, خشک بحث ہے, لیکن اس کو میں آج نتیجے پہ پہنچا کر پھر کل کے آنے والے کل میں انشاءاللہ ایک دوسری بحث شروع کروں گا جو اسی ڈی کنڈیشننگ کی ہے.
تو آج کی بحث کو اختتام پہنچانے کے لیے مولانا ہم یہ تقدیر و تدبیر کو آسانی سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کل میں نے مثال دی تھی، آج پریکٹیکل 3 واقعات بیان کروں گا، 3 قصے ہیں، 2 قصے پریکٹیکل دنیا میں ہوئے ہیں، ایک قصہ قرآنی قصہ ہے۔ ساتھ رہیے، اور اس کو انشاءاللہ یہ مجالسیں جلدی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، انشاءاللہ موقع جب عشرہ بھی ختم ہو جائے تو پھر بیٹھ کے پھر سنیے کہ کیا کہا گیا ہے، پین اور پیپر لے کے بیٹھیے اور کوشش کیجیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، اور اسلام ہے ہی ایسا، مکتب فکر اہل بیت ہی ایسا ہی مکتب ہے انشاءاللہ۔ تو یہ تقدیر و تدبیر کو سمجھائیے مولانا، آیا میں مجبور ہیں یا مختار ہوں؟ آیا میں پری پلانڈ ہو چکا ہوں، مجھے روبوٹ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، یا یہ کہ میرے پاس کچھ اختیارات ہیں یا نہیں ہیں؟ کل ہم نے بتایا تھا کہ انسان کو اللہ نے مختار بنایا ہے، زمین مختار نہیں ہے، آسمان مختار نہیں ہے، گیلیکسیز 170 بلین ارب 170 ارب کہکشانے مختار نہیں ہیں، مگر انسان مختار ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اسی لیے سخر لکم، قرآن یہ کہتا ہے ساری کائنات تمہارے ہاتھ میں مسخر ہے۔ جس طرح سے ایک 5 فیٹ کا انسان بڑے ہاتھی کو ایک آنکس کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتا ہے، اسی طرح سے پوری کائنات کو انسان اپنے فکر کے ذریعے سے مسخر کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت دی ہے۔ اب دیکھیے، بہت اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال، اب روزانہ آفس جاتے ہیں، معلوم ہے یہ ٹائم، اس ٹائم سے جاتا ہوں، میرے آفس جانے تک آدھے گھنٹے کا، میں مثال دے رہا ہوں، آدھے گھنٹہ ٹائم لگتا ہے، اسی حساب سے روزانہ جانتے ہیں، اور پلان اسی طرح سے کرتے ہیں کہ میں نکلتا ہوں اس ٹائم پر، انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد پہنچ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایسا آتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دیکھا کہ راستہ بند ہے، پھر پلٹ کے دوسرے راستے کی طرف گئے، پھر دیکھا کہ راستہ بند ہے، پھر اس طرف سے گئے، پھر آگے بڑھے، پھر دیکھا کہ راستہ بند ہے۔ بجائے اس کے کہ آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں 1 گھنٹے سے زائد ممکن ہے کہ 2 گھنٹے لگ جائیں، راستہ آدھے گھنٹے کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے گھر سے نکلنے کا پلان تم کرو، پلان کرنا تمہارا فریضہ ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، اور اس راستے میں تم بے چین مت ہو جاؤ، کوشش ضرور کرو، بھاگو، دوسرا راستہ تلاش کرو، دوسرا تلاش کرو، دوسرا تلاش کرو، لیکن یہ یقین کر لو کہ پہنچانے کا کام، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہ آخری سب تک سب لوگ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہ پلاننگ کرنے میں تم کوتاہی مت کرو، پلان ضرور کرو، انشاءاللہ تم پلان جب کرو گے اور کہو انشاءاللہ اللہ سے مدد سے انشاءاللہ وہ پلان پورا ہوگا، لیکن بیچ میں اگر ہرڈلز آئیں، پریشانیاں آئیں تو پریشان مت ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا کام پلان بنانا ہے، ایک وہ ہے جو پلان کو توڑتا ہے۔ مولا امیر المومنین کا قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العظائم ونقض الحمم، میں اللہ کو اس وقت پہچانا جب میں پلان کرتا ہوں تو وہ توڑ دیتا ہے۔ میں نے ویل پلان کیا، ایگزیکیوٹ کرنا چاہا، لیکن اللہ نے کہا اچھا تم پلان بنا رہے ہو، تم پلان بناؤ، لیکن اتنا کہو کہ پلان کے بعد انشاءاللہ کہا کرو، جب تک کہ اس کا ارادہ نہیں ہوگا تم آگے نہیں بڑھ سکے گو۔ یہ اسلامی عقیدے کا ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، تو پلاننگ ضرور کیجئے، اور کبھی مت کہیے کہ میری قسمت پھوٹی، میرے دروازے، مولانا ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف سے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ بحث کروں گا جادو کی جو چکر ہے، اس نے جادو کر دیا، ساس نے جادو کر دیا، بہو نے جادو کر دیا، چچا نے جادو کر دیا، بھائی نے جادو کر دیا، کل بحث ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آج کی جو بحث ہے ہماری
تقدیر اور تدبیر کی بحث ہے، اجبار اور اختیار کی بحث ہے. اس کو آج پورا کرنا چاہتا ہوں. ہے میرے ساتھ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے؟ کبھی آج کے بعد مت کہیے کہ میرے دروازے کسی نے بند کر دیے ہیں. قرآن کی آیت سورہ طلاق، قرآن کا 65واں سورہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں حق و باطل کے تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا. تقوی اختیار کرو. یجعل لکم فرقانا. دوسری آیت، بند گئے ہیں چاروں طرف سے، میری قسمت کے راستے بند گئے ہیں، سب نے کسی نے باندھ دیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تقوی اختیار کرو یہ راستے بند بھی ہو جائیں تو ایک راستہ کھلا رہے گا. آپ ایک مووی ضرور دیکھیے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، حضرت یوسف کی. تعجب ہے مسلمانوں پر، حالت بری ہے مسلمانوں کی. ہالی ووڈ، لالی ووڈ، بالی ووڈ کے ایک ایپیسوڈ 60 ملین 70 ملین دیکھتے ہیں. سب سے دیکھنے والا، زیادہ دیکھنے والا مسلمان ہے. ایک پاکستان کا ایک ڈرامہ 60 ملین 70 ملین 80 ملین انسان دیکھتے ہیں. یہ جو خوبصورت اسلامی موویز بنی ہیں ان کو ہزاروں تک بھی نہیں پہنچ پائے ہیں. اس سے ہماری فکری حالت کا پتہ چلتا ہے. اب کس سے متاثر ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. اب حضرت یوسف کی مووی ضرور دیکھیے. حضرت یوسف کے لیے قرآن یہ کہتا ہے فَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ قَالَتْ حَيْتَ لَكَ. زلیخا نے اس محل کے گوشے میں لے جا کر کے، بہت بڑی ملکہ تھی، اس نے اپنے گھر کے بڑے کمرے میں اور محفوظ کمرے میں لے گئی، پورے دروازوں کو بند کر دیا. فَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، پورے دروازوں کو ٹائٹ بند کر دیا. فَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، چلو ہو جائے اے یوسف، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب یوسف بھاگ رہے ہیں، دروازے بند ہیں. یوسف بھاگ کدھر رہے ہو؟ کہ تمہارے دروازے بند ہیں، اللہ کا دروازہ بند ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ غور کریں بہت اچھی طرح سے، میری طرف سے نہیں، پر وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْعُقُولِ. دعائے صبا مولا المومنین، پروردگارا سارے دروازے محلوں نے بند کر دیے ہیں، بادشاہوں نے، راستوں نے بند کر دیا ہے، مگر تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آیت اللہ کاشف الغطا جن کا نام لیا گیا نجف میں، ایک دن بیٹے کو اٹھاتے ہیں چلو فجر کی نماز پڑھیں. بیٹا کہتا ہے بابا ذرا تھکا ہوں آج نہیں. کہا آج اٹھو ضرور، تم کل میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بیٹے کو لیے جب راستے میں پہنچتے مولا کے حرم کے سامنے ایک فقیر کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا. فقیر مانگ رہا تھا. آیت اللہ کا علامہ کاشف الغطا بہت بڑے علماء میں سے علماء جانتے ہیں. انہوں نے روک کر پوچھا دیکھو یہ فقیر، بتاؤ کتنے لوگ پیسہ دیں گے اس کو؟ بیٹے نے کہا بابا کون دے گا، اتنی رات کو کون دے گا، مگر امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی دے گا. اگر یہ بندہ انسان کا امید رکھ رہا ہے انسان سے، اگر اللہ سے اس طرح، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ میری بیٹیوں سے، میری بہنوں سے، میری ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کبھی یہ مت کہیے کہ ہمارے دروازے بند ہو گئے ہیں، ہمارا رزق کا دروازہ بند ہو گیا ہے، بلکہ اللہ کے رزق کا دروازہ بند کبھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تقوی اختیار کرو تو تمہارے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کوئی دروازے کو بند نہیں کر سکے گا. یہ ہو گئی بات کل کے فکر کی. آج ہمیں نتائج کے طور پر 3 واقعات بیان کروں گا. ایک پریکٹیکل واقعہ ہے. بحران میں ناصری فرد ایران کا بلینر ہے، ارب پتی ہے. بہت خوبصورت قصہ ہے. بازستان دشتستان ایک سینٹرل ایران کا حصہ ہے. بازرجان ایک شہر کا نام ہے، اس شہر کا رہنے والا ہے.
اس نے 20,000 کھجور کے درخت یہ کیے ہیں، وقف کیے ہیں. 20,000 کھجور کے درخت کا باغ اس نے وقف کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس ایریا میں رمضان میں جتنے لوگ افطار کرتے ہیں اس کے کھجور کی وجہ سے. کتنا بڑا دولت مند ہے. اچھا اس کا قصہ سنیے. بہت فقیر تھا. یہ قصے کیوں ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا میں بڑھ نہیں سکتا، مواد حالت میری خراب ہے، مجھے کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا، میرا نہ ماموں ساتھ دیتا، نہ چچا ساتھ دیتا، نہ والد ساتھ دیتے. جو بھروسے کرتے ہیں ان پر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا سوائے پروردگار کے. ہمت سے کام کرے، آگے بڑھے. یہ بہت فقیر تھا انسان، یہ بہت غریب تھا. بہرام ناصری فرد، ناصری فرد فیملی نیم ہے، بہرام نام ہے اس کا. غریب تھا بہت. اللہ نے دینا شروع کیا. اتنا غریب تھا، وہ قصہ سناتا اپنی زندگی کا. اسکول میں بچپنے میں یہ بچے جانتے ہیں، اسکول میں ٹور کو لے جاتے ہیں بچوں کو. ٹور کو لے جانے کے لیے جیسے یہاں پر 100 روپے یا 200 روپے پیسے لگایا جاتا ہے، پھر اس کو ٹور کے پیسے. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک ٹور کا اعلان ہوا، 1 ریال کا بتایا گیا کہ 1 ریال دینا ہے اس ٹور کے لیے. میں نے ماں سے باپ سے رو کے چیخا کہ مجھے 1 ریال چاہیے، مجھے اس ٹور میں جانا ہے. باپ نے کہا نہ ہمارے پاس وہ ریال ہے نہ تم کو دے سکتے ہیں، اور بس صحیح نہیں، کیا کریں. کلاس میں ٹیچر نے ایک سوال کیا کہ جو اس سوال کا جواب دے گا اس کو میں 1 ریال جو ہے انعام دوں گا. یہ بھی اگر کوئی ٹیچرز ہیں، مجھے بھی ٹیچنگ میں بہت دلچسپی ہے. ممبر سے زیادہ مجھے بورڈ پسند آتا ہے، اس لیے کہ ممبر پہ جو ہے 1 وے ٹرافک ہے، جو میں بول رہا ہوں سن رہے ہیں چلے جائیں گے. مگر ٹیچنگ میں جو ہے 2 وے ٹرافک ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، بہت ہی اچھی چیز. تو وہ ٹیچر اتنا اسمارٹ تھا، سمجھ گیا کہ بچہ پریشان ہے، اس کو ویسے ہی درہم دینا، ریال دینا اچھا نہیں ہے. ایک ایسی چیز ہونا چاہیے کہ اس کی عزت بھی محفوظ. اس بچے کی جو وقار بھی، اس کا نفسیات بھی اس کی محفوظ ہو، اس کا کام بھی ہو جائے. سوال کیا، کوئی بچہ جواب نہیں دیا. اس نے جواب دیا تو ریال دیا. اس نے ریال جیسے ہی دیا، یہ لے کر کے فوراً دفتر گیا، میں بھی کل کے ٹور میں جانے والا ہوں، میرا نام بھی لکھا دیجیے. ہو گئی بات. اب وہ کہتا ہے کہ میری زندگی شروع ہوئی اسکول وغیرہ کے بعد، تجارت شروع کیا میں، میرے پاس اتنی دولت آئی، کہاں سے آئی مجھے نہیں معلوم. اور آج جو دیکھ رہے ہیں مجھے یاد آیا یہ پوری دولت کے محرک وہ ٹیچر ہیں. توجہ، پوری یہ دولت میں جو بلینر بن گیا ہوں، اس دولت کا محرک کون ہے؟ وہ ایک ہے جو ایک فکر کی وجہ سے میں آج اتنی میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے. تو پھر میں تلاش کرنا شروع کیا اس ٹیچر کو. کئی سالوں بعد اس تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوا ایک جھونپڑ میں بہت غریب غربت کی حالت میں وہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے سلام کیا، اس کے پیروں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا. تم کون ہو؟ کہا، یاد دلایا کہ فلاں فلاں وہ فلاں ٹیچر. اس کے بعد وہ ریال کا قصہ بتایا. تب ٹیچر نے کہا ہاں اچھا وہ ریال واپس کرنے آئے ہو؟ کہا ہاں بھائی وہی ریال واپس کرنے آیا ہوں، میرے ساتھ چلیے. گاڑی میں لے کر کے ایک بہترین محل میں، ویلا میں سامنے کھڑا کیا. گاڑی کی چابی، کہ یہ ویلا آپ کی ہے، یہ گاڑی آپ کی ہے، اور میں جب تک آپ کی حیات ہے ماہانہ اتنا سرمایہ آپ کو ملتا رہے گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. اس لیے کہ جتنی میری دولت ہے وہ آپ کے اس ریال کی. اس واقعے کو ذرا سا انالائز کیجئے جا کر کے، صرف واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اب جا کر کے انالائز کیجئے کہ محرک عمل ایک، اور ہر عمل کے پیچھے اخلاص سے عمل دو. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے،
جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. کبھی حور کے لیے نماز نہ پڑھ, کبھی شراب کے لیے نماز نہ پڑھ, اس کی عبادت کر جو عظیم ہے, جو مالک الملک ہے, جو جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. جس کا عمل ہو بے غرض. علی تیرا عمل کتنا بے غرض تھا. ایک ذوالفقار نے کائنات کی عبادت ایک طرف, ایک ضربت, ایک صلوات پڑھیے امام حیدری. اس سے آپ نتیجہ نکالیں, آپ جا کر کے دیکھیں. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فیکٹرز انوالو ان دی پروگریس, وہ کون سے عوامل ہیں جو ہمارے آگے بڑھنے میں کام آتے ہیں. واٹ آر دا فیکٹرز؟ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. ایک ہیں ٹینجیبل فیکٹرز, یعنی محسوس عوامل. کچھ عوامل ہیں غیر محسوس. غیر محسوس عوامل ہمارے کردار کی وجہ سے ہیں. اگر ایک نیکی کرو وہ خود ایک عمل ہے, اس کے ایک اثرات ہیں, اس کے اثرات کے اثرات ہیں, اس کے نتائج الگ ہیں. ایک گناہ کریں اس کے نقصانات ہیں, نقصانات کے اثرات ہیں, اس کے نتائج. اس کو اگر سمجھیں تو یہ واقعہ آپ کو ذہن میں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ریال کے ذریعے سے انسان ایک بلینر بن سکتا ہے, اور بننے کے بعد مردانگی یہ ہے, جوان مردی یہ ہے کہ محسن کو بھلائے نہیں. ایسا کہہ دیا جملہ, اگر آج ابو طالب کو بھلا دیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ صلوات اللہ. دوسرا قصہ, میاں بیوی شوہر و زوجہ کھانے میں بیٹھے ہیں, بھنی ہوئی مرغی ہے, کھا رہے ہیں. دستک ہوئی, پوچھا انہوں نے کون؟ انا مسکین, غریب ہوں, 2 لقمے کھلا دو. بہت غور کریں آپ, بریکٹ میں ایک مسئلہ بھی سمجھ جائیں. سورہ والضحیٰ کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بھکاری کو جھڑکو نہیں دینا ہے تو مت دو, مگر جھڑکنے کا حق نہیں ہے. اگر کسی نے مانگا ہے روپیہ 2 روپیہ جتنا دے سکتے دے سکتے, نہیں دے سکتے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, خاموش ہو جاؤ. بھکاری مستحق نہیں ہوتا اور مستحق بھکاری نہیں ہوتا. سمجھنے کی کوشش کرے. جو لوگ خمس نکالتے ہیں ان پر ذمہ داری یہ ہے کہ مستحق کی تلاش کریں. مانگنے والا مستحق نہیں ہے, مستحق کبھی مانگتا نہیں ہے, کوشش کرتا, محنت کرتا, اپنے جاب میں لگا ہوا ہے, بچوں کے عزت کی روٹی کھانا چاہتا ہے. ایسی کی تلاش کرو, ان کے بچوں کی ہمت افزائی کرو, فیس ادا کرو. یہ ہے مستحق کی تلاش. ورنہ بھیک مانگنے والے کو آپ جو ہے جھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. راتوں کو تلاش کیجئے مستحقین کون ہے. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میاں بیوی کھا رہے تھے, مرغی بھنی ہوئی تھی. سوال کرنے والے نے کہا, سائل نے کہا کہ میں مسکین ہوں, فقیر ہوں, ہمیں روٹی کی ضرورت ہے. شوہر نے کہا نہیں معلوم, ایسے کئی معلوم آتے جاتے رہتے ہیں, چلے جاؤ بھائی, نہیں ہے ہمارے پاس. یہ 2 میاں بیوی دولت مند تھے, یہاں تک کہ اتنی حالت خراب ہوئی کہ بیوی نے شوہر سے طلاق لے لیا. دوسرے شوہر کے ساتھ رہی,
ایک دن اسی طرح سے شام میں مرغ بھنی ہوئی تھی اور کھا رہے تھے، کسی نے دستک دی، دروازے کو نوک کیا، پوچھا کون کا مسکین؟ یہ مومنہ فوراً ہی اس مرغی کے کچھ حصہ توڑا، فوراً لے کر کے دوڑی ہوئی گئی. اس کو ماں یاد تھا کہ پچھلے واقعات سے گئی، دروازے پر دیکھا کہ پہلا شوہر ہے. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. دنیا ہے نا ابھی، کیسا کیسا. سامنے دیکھا پہلا شوہر، فوراً دیکھ کر کے رونے لگی چہرے پر. یہ دوسرا شوہر دیکھ کر سمجھ گیا کہ پریشان ہے، رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا وہ میرا پہلا شوہر تھا. اس شوہر نے کہا میں وہی آدمی جو فقیر تھا، جو تمہارے پاس دروازے پر آیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کبھی کسی انسان کو حقیر مت سمجھیے، کبھی کسی کو نیچی نگاہ سے مت دیکھیے. آپ کے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو ذلیل مت کیجیے، آپ کے باڈی لینگویج سے کسی کو کمتر نہ سمجھیے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں عوامل غیر محسوس کو سمجھیے. عوامل کیا ہیں؟ فیکٹرز جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن یہ فیکٹرز ہیں، اس کے نتائج. یہ دو قصے ہوئے. اب آئیے قرآن کا قصہ، اس کے بعد ٹائم میرا ختم ہوا. سورہ قلم 68واں 68 چاپٹر ہے. یہ نزول قرآن میں یہ دوسرا سورہ ہے. پہلا سورہ سورہ علق، دوسرا سورہ سورہ قلم. اس میں 17 آیت کے بعد یہ آیت ہے وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے امتحان میں رکھا اصحاب الجنہ. جنت کہتے ہیں عربی میں باغ کو، باغ والوں کو کے ساتھ ہم نے امتحان لیا. دو قصے ہیں قرآن میں. ایک قصہ ہے باغ کا، ایک اور قصہ ہے سورہ کہف میں باغ کا 2 بھائیوں کا. یہ قصہ جو ہے جس کے ایک باپ کے شاید 7 یا 10 بیٹے تھے، ان کا قصہ ہے سورہ قلم میں. قرآن مجید آرگینک بات کرتا ہے، نام لیتا نہیں ہے. نام آپ تلاش کیجئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. اب یہ قرآن نہیں بتاتا کون بیچا. تب یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ جو ہے نام نہیں بتاتا. تم تلاش کرو یہ کون ہے جو بیچنے والے کون ہیں. مرضی رب پر بیچنے والے کون ہیں. یہاں پر بھی قصہ ہے کہ ایک باپ کے 10 بیٹے تھے. ان میں سے باپ ہمیشہ اپنی کمائی زمینداری کرتا تھا. جب فصل لگتے تھے تو پہلے غریبوں کا زکوٰۃ نکالتا تھا، بعد میں اپنے لیے رکھتا تھا. ان باپ کا انتقال ہوا، پہلا سال آیا، بچوں نے محنت کی، فصل تیار ہو گئی. توجہ بہت اچھی طرح سے. فصل تیار ہو گئی. اب تیار ہونے کے بعد بچوں نے یہ کہا کہ ہم کل زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں. ہاں، ان میں سے ایک درمیانی خیالات کا بچہ تھا، نہ ایسا نہیں کرو، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اٹھائیے پورے آیت 17 سے لے کر آگے پڑھیے. قرآن یہ کہتا ہے فطاف علیہم طائف کالسریم. طائف کہتے ہیں یہ بارے کو، جس کو آج کو انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں جس کو کہتے ہیں ٹورنیڈو. ٹورنیڈو یہ طواف کرنے والا، یہ ہوا ایسی گول جو ہوا پھرتی ہے، حتیٰ گاڑیوں کو بھی اڑا دیتی ہے. آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. ایک رات میں ایک ایسا طوفان آیا جو کل صبح فصل کٹنے والا باغ پورا ختم ہو گیا. سمجھ جائیے دین اور دینداری کیا ہے. فکر صحیح رکھیے
کبھی کسی کا حق نہ ماریے، کسی کا حق لوٹ کے کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ چند دنوں کے لیے ممکن ہے کہ ظاہری کامیابی مل جائے، مگر ہمیشہ وہ ناکام رہے گا۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ یہ عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اب آئیے آج کی شب میں لنک کرتا ہوں ہمارے بچوں کی تربیت میں ایسے کیسے تربیت کریں کہ تلوار سر پہ ہے، دو بھائیوں کو لا کر کے دریائے فرات کے پہلو میں کھڑا کر دیا گیا ہے، ابھی تلوار چلنے والی ہے، بچے کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ میری ماؤں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، جن کے بچے خدا سلامت رکھے، آباد رکھے آپ کے بچوں کو، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کے بچوں کی رہنمائی کریں۔ کس طرح سے ہم رہنمائی بچوں کی کریں کہ یہ بچے یونیورسٹی جائیں تو اللہ کی عبادت کو نہ بھلائیں، یہ بچے اگر کالج میں جائیں اللہ کی عبادت کو نہ بھلائیں، محرمات سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بچے اگر امریکہ چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، اسٹڈی کے لیے جائیں، مگر اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ کون ہیں یہ چھوٹے بچے؟ یہ حضرت مسلم کی یتیم ہیں۔ حارث نے تلوار کو اٹھایا، جیسے ہی تلوار کو اٹھایا بچوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ حارث نے کہا یہ نماز تم کو فائدہ دے گی تو جو چاہے کر لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا، یا احکم الحاکمین، اے بہترین فیصلہ کرنے والے، اے بہترین فیصلہ کرنے والے پروردگارا، ہمارے اور اس قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ بڑا کہتا تھا مجھے قتل کر، چھوٹا کہتا تھا مجھے قتل کر، دونوں بحث ہو رہی تھی، ایک حشر بپا ہو گیا، خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے۔ بہت غور کیجئے، اے پیسران مسلم، یتیمان مسلم یہاں پر پہنچے کیسے؟ کیسے یہ گرفتار ہوئے، کیسے قید میں رہے، ایک بحث الگ ہے۔ روایتوں میں ہے کہ کربلا کے فاجعے کے بعد 70 یا 75 سے زائد بچے موجود تھے، آخر میں کچھ بچے باقی رہ گئے تھے۔ یہ کربلا میں ختم نہیں ہوئی ہے، کئی مقامات۔ جب زندان میں ڈالا گیا تو 11 دن کوفے میں زندان میں تھے پورا اہل احرام۔ جب سب کو رہا کیا گیا حکم ملا کہ یتیمان مسلم کو رہا نہ کیا جائے۔ جناب زینب نے ایک درخواست کی، سید سجاد نے، نہیں معلوم اس ماں کا دل کیا ہوگا جو جا بھی رہی ہیں حالانکہ خود گرفتار ہیں لیکن بچوں کو قیدی چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ قافلہ چلا گیا، 1 سال گزرنے کے بعد قید میں رہے۔ میرے نوجوانوں، چھوٹے بچوں، جوانوں، نوجوانوں، بہت غور کرو، روزانہ 1 روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا، 1 گلاس پانی۔ دونوں بچوں نے کہا اگر ایسا ہی مسئلہ ہے چلو ہم روزانہ روزہ رکھیں گے تاکہ روزہ بھی ہو جائے، عبادت بھی ہو جائے، پھر یہ اس سے افطار کریں۔ دربان جو تھا، جیلر جو تھا، بدلتا تھا۔ آخر میں ایک بزرگ آیا تو ان بچوں نے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ بہت زیادہ رحم و کرم کرتا ہے، چلو آج اس سے ہمارا تعارف کرائے ہم کون ہیں۔ پوچھا اے شیخ تم محمد مصطفیٰ کو پہچانتے ہو؟ کیا کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو اس کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا تم علی کو پہچانتے ہو؟ کہاں، وہ میرا مولا امیر المومنین۔ بچے سمجھ گئے یہ ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد پوچھا کبھی مسلم کا نام سنا ہے؟
नाम मुस्लिम सुना। कैसी बातें करते हो, उसकी मजलूमी को हम भुला कैसे सकते हैं। इसी कूफे में उसका लाशा 3 दिन तक बाहर हम उसके यतीम हैं, उसी मुस्लिम के यतीम में पैरों पे गिर गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम नहीं था, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, ये रात का वक्त है, मेरा जो कुछ होना है हो जाए, लेकिन मैं कैद खाने को खोल रहा हूँ, चले जाओ जहाँ चाहें चले जाओ कूफे से बाहर। रात भर बच्चे फिरते रहे यहाँ तक कि सुबह की बू फूटने लगी। फुरात के किनारे दरख्त के पास आकर इबादत करके सहमे हुए बैठे हुए हैं, और इधर एक मोमिना पानी लेने के लिए फुरात पर आई है। देखा एक चांद से चेहरे हैं जो इस पानी पे लहरा रहे हैं। पलट कर देखा, कौन? का तुम कौन हो? का हम यतीम हैं। का क्या बात है? बच्चों ने किस्सा सुनाया, मोमिना थी, का घबराओ नहीं, चलो मेरे घर लेकर आई, बच्चों को ग़िज़ा दिया, आराम से सुलाया। शाम में देखा उसका शौहर परेशान है। का क्या बात है? का कैद से 2 बच्चे छूट गए हैं और इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया है जो इन बच्चों को लाएं उसको चंद हज़ार दिरहम का इनाम मिलेगा। इसने कहा इन दिरहमों को लेकर के क्या करोगे? औलाद रसूल हैं, इनको इनके पीछे ना जाओ। उसने कहा ये बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। खाना खा करके सोता है। रात को बड़े भाई ने छोटे भाई को जगाया। छोटे भाई से कहा मालूम हो रहा है ये रात हमारी आखिरी रात है। कहा क्यों? कहा मैंने नाना रसूलुल्लाह को देखा, ये फरमा रहे हैं ए इब्राहिम ए इब्राहिम तुम हमारे पास आने वाले हो। छोटे भाई मोहम्मद ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। दोनों भाइयों ने गले लगाया, रोने की आवाज बुलंद हो गई। हारिस ने सुना, दौड़ा हुआ कमरे में दाखिल हुआ, देखा ये बच्चे जिनकी तलाश कर रहा है वो सामने हैं, जुल्फों को पकड़ते अजरों को मालल्लाह दालान में लाता है, तमाचे मारता है। बच्चे सहमे हुए इल्तिमास कर रहे हैं। बाज़ रिवायतों में है कि सहने खाना में एक सुतून से बच्चों को बांधा और सामने तलवार खोल के रख दिया ताकि बच्चों के जहन में मौत रात भर आती रहे। सुबह की पो फूटने लगी। दोनों बच्चों को लेकर गुलाम से बेटे से कहा चलो। बेटे से पहले कहा इनको ज़िबा करो। बेटे ने कहा ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। गुलाम से कहा कि तुम इसको ज़िबा करो। गुलाम ने फुरात में एक छलांग मांग रही, वो भाग कर चला गया। अब खुद अपने तलवार को हाथ में उठाया। ये जो वाक़या हमने बताया, बच्चों ने नमाज की गुजारिश की, नमाज पूरी की। 2 रकात नमाज के बाद हाथों को उठाया, खुदाया हमारे और इसके दरमियान तो इंसाफ फरमा। रिवायतों में है कि पहला भाई बड़ा कहता था मुझे काट दे, छोटा कहता है मुझे कत्ल कर दे। ये बहस हो ही रही थी, तलवार चली। एक भाई का लाशा फुरात पर डाला, लाशा ऊपर तैरता रहा जब तक कि दूसरा भाई नहीं आया। मैं एक जुमला कहूँ, इंशाअल्लाह 2 दिन बाद 2 और यतीमों की गुफ्तगू सुनेंगे आप, जिनका नाम औनो मोहम्मद है। अरे जब औनो मोहम्मद करबला के सरजमीन में शहीद हुए तो अब्बास थे मौजूद, अली अकबर थे मौजूद, हुसैन थे मौजूद, उनके लाशें लाने वाले मौजूद थे। फुरात ये कह रही है ए गुरबात, ए मेरे बच्चों, तुम्हारी लाशों का उठाने वाला कोई नहीं है, आओ मेरी गोद में, मैं उठा के ले चलती। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह।
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى فیا لیتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا واللہ. پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما. مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. بیماروں کو شفا دے. پروردگارہ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. پروردگارہ مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ. ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. خدایا پروردگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.